اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہماری دنیا میں ہر انسان دوسرے انسان سے کافی مختلف ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ بے حد مختلف ہیں۔ ان کے لیے اگر منفرد کا لفظ استعمال کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع بھی کچھ ایسے ہی منفرد لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے اور سوچیں گے کہ کیا اس دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں؟ تو جی ہاں دوستو، ہماری اس دنیا میں کئی ایسے منفرد لوگ موجود ہیں، نہ صرف موجود ہیں بلکہ ہنسی خوشی اپنی زندگیاں بھی گزار رہے ہیں۔ یہ انوکھے لوگ اپنی زندگی میں مختلف لوگوں کے لیے تحریک بھی بن چکے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ بے حد دلچسپ ویڈیو جو دنیا کے مختلف منفرد قسم کے لوگوں کے بارے میں ہے، لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے ڈکوٹا کوک کی، جنہیں بیئرڈڈ لیڈی بھی کہا جاتا ہے۔ 13 سال کی عمر میں ڈکوٹا کوک کو یہ پتہ چل گیا کہ ان کے چہرے پر بال آتے ہیں۔ عورت ہونے کے باوجود ڈکوٹا کوک کو یہ مسئلہ ایڈرینل غدود کی خرابی کی وجہ سے ہوا۔ ڈکوٹا کے چہرے پر بال ان کی ہارمونل خرابی کی وجہ سے نکلتے تھے۔ ایک طویل عرصے تک ڈکوٹا نے ہر وہ ممکن کوشش کی کہ کسی طرح وہ ان چہرے کے بالوں سے جان چھڑوا لے۔ ویکسنگ، پلکنگ، کوئی ایسا طریقہ نہیں جو ڈکوٹا نے نہ کیا ہو۔ ان کے چہرے کے بالوں کا ان کی فیملی کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ 10 سال تک اس خاتون نے اپنے چہرے کے بالوں کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ بالآخر تنگ آ کر ڈکوٹا نے اپنے چہرے کے بالوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ڈکوٹا کی زندگی نے ایک بہت بڑا ٹرن لیا اور ڈکوٹا نے اس بات کو مان لیا کہ یہ چہرے کے بال اس کے جسم اور اس کی زندگی کا ایک مستقل حصہ ہیں۔ ڈکوٹا اب اپنے چہرے کے بالوں کو بالکل نہیں چھیڑتی اور یہی اب اس کی اصل خوبصورتی بن چکی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈکوٹا کو اب اپنا آپ پہلے سے کئی زیادہ خوبصورت نقل نگاہ ہے۔ یہاں پر دوستوں میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا کہ کیا آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں ایسی عورت دیکھی ہے جس کے ساتھ ڈکوٹا والا معاملہ ہوا ہو، اس کے بھی چہرے پر بال ہوں؟ آپ کا جو بھی جواب ہو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگلا نمبر ہے باخر نبیوا کا، جن کی عمر 25 سال ہے اور ان کا تعلق یوکرین سے ہے۔ باخر کو مس آئرن بھی کہا جاتا ہے۔ باخر اس وقت دنیا کی چند مشہور ترین فٹنس ماڈلز میں سے ایک ہیں۔ اسکول کے زمانے میں باخر کا بے حد مذاق اڑایا جاتا تھا کیونکہ یہ بہت زیادہ دبلی پتلی تھی۔ ان کی ٹانگیں بھی بے حد کمزور تھیں۔ دوسرے بچوں کی طرف سے کی جانے والی باتوں کا باخر نے جواب دینے کا فیصلہ کیا اور پھر انہوں نے جم کا رخ کیا۔ جم جانے کے بعد باخر نے اپنی پوری زندگی کو یکساں طور پر بدل دیا۔ انسٹاگرام پر اس وقت اس خاتون کے 3 ملین سے زائد فالوورز ہیں۔ ان کی ایک ایک تصویر پر لاکھوں لائکس اور کامنٹس ہیں۔ باخر آذربائیجان میں پیدا ہوئی اور 17 سال کی عمر میں انہوں نے جم جانا شروع کیا۔ باخر عوامی سطح پر اس بات کا اقرار کر چکی ہیں کہ انہوں نے اسٹیرائڈز کا استعمال کیا ہے، لیکن وہ کسی کو بھی اس کے استعمال کا مشورہ بالکل نہیں دیتی۔ اگلی باری ہے عبدل کی، جن کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے اور انہیں دی ٹری مین بھی کہا جاتا ہے۔ عبدل بھی عجیب و غریب قسم کی بیماری کا شکار ہیں۔ ان کے ہاتھوں اور پیروں پر لمس کی عجیب و غریب قسم کی گروتھ ہو رہی ہے۔ ان لمس کی گروتھ کو دیکھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے یہ درخت ہو یا پھر درخت کی شاخیں، اسی لیے عبدل کا نام رکھا گیا ہے دی ٹری مین۔ یہ بیماری اس قدر عجیب و غریب ہے کہ پوری دنیا میں اس بیماری کے اب تک صرف 200 کیسز ہیں۔ 10 سال کی عمر میں عبدل کو اس بیماری کی تشخیص ہوئی تھی اور اب 20 سال ہو گئے ہیں عبدل کو اس بیماری سے لڑتے ہوئے۔ اس بیماری کی وجہ سے عبدل کو اپنا رکشہ بھی چھوڑنا پڑا کیونکہ وہ رکشہ ڈرائیور تھا اور مزید اس بیماری کی وجہ سے رکشہ ڈرائیو نہیں کر سکتے تھے۔ عبدل کی اس بیماری سے متعلق کئی سرجریز بھی ہو چکی ہیں، لیکن ابھی تک عبدل کو اس بیماری سے مکمل نجات نہیں ملی۔ ہم سب عبدل کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان کی اگلی سرجری اس قدر کامیاب ہو کہ انہیں اس بیماری سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے، آمین۔ اب بات کرتے ہیں وکٹوریا رائٹ کی۔ وکٹوریا بھی ایک عجیب و غریب قسم کی بیماری کا شکار ہیں۔ اس بیماری کی وجہ سے وکٹوریا کی کھوپڑی کا سائز اور اس کا وزن بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ وکٹوریا کے چہرے پر سب سے زیادہ نقصان اس بیماری نے ان کے جبڑے کو کیا۔ ان کے چہرے کے نیچے والے جبڑے نے انتہائی ایب نارمل قسم کی گروتھ حاصل کر لی۔ اس بیماری کا ایک اور نتیجہ یہ نکلا
کہ وکٹوریہ کی آنکھوں کے اوپر بہت زیادہ بوجھ پڑنا شروع ہو گیا۔ اس وقت اس بیماری کی وجہ سے وکٹوریہ کی کھوپڑی کا وزن اتنا زیادہ ہو گیا ہے جتنا ایک بولنگ بال کا ہوتا ہے۔ اس سب کو جھیلنا وکٹوریہ کے لیے بالکل آسان نہیں تھا۔ وہ بھی کئی طرح کی مشکلات کا سامنا کر کے اس سطح پر پہنچی ہیں۔ ان کو ابیوز بھی کیا جاتا تھا اور ان کا مذاق بھی اڑایا جاتا تھا، لیکن برسوں بعد وکٹوریہ نے اس بیماری سے متعلق کوئی سرجری نہیں کروائی۔ وکٹوریہ کے پاس کاسمیٹک سرجری کروانے کا آپشن موجود تھا، لیکن اس خاتون نے اس آپشن کو مسترد کر دیا۔ وکٹوریہ کا یہ کہنا تھا کہ میں اس وجہ سے کاسمیٹک سرجری نہیں کروانا چاہتی کہ لوگ مجھے پسند کریں۔ اب بات کرتے ہیں لینس ووٹن کا۔ لینس کا تعلق امریکہ کی ریاست کینچوکی سے ہے۔ لینس کی خاصیت ان کی داڑھی ہے، جس کی لمبائی 2.5 فیٹ ہے۔ جی ہاں، 2.5 فیٹ۔ لانس کو اپنی داڑھی اتنی لمبی کرنے میں 5 سال کا عرصہ لگا۔ اپنی اس داڑھی کی وجہ سے لانس تقریباً پوری دنیا کی سیر کر چکے ہیں۔ دنیا بھر میں جہاں بھی لمبی داڑھی رکھنے کا کوئی مقابلہ منعقد کیا جاتا ہے تو لانس وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اب تک لانس داڑھی لمبی رکھنے کے 30 مقابلوں میں حصہ لے چکے ہیں۔ لانس کے مطابق انہوں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کی یہ داڑھی انہیں پوری دنیا کی سیر کروا دے گی۔ لانس کا اپنی داڑھی کٹوانے سے متعلق کوئی پلان نہیں ہے۔ ان کے مطابق یہ داڑھی انہیں مختلف قسم کے اسپانسر دلواتی ہے، پوری دنیا کی سیر کرواتی ہے، تو کیا ضرورت ہے اس داڑھی کو ختم کرنے کی۔ ٹیشا شیلٹن۔ ٹیشا کا ایک یوٹیوب چینل ہے جس کا نام ہے ٹیشا ان آرمڈ۔ ٹیشا پیدائشی طور پر اپنے دونوں بازوؤں سے محروم ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بہادر خاتون اپنی روزمرہ زندگی کے تمام کام خود کرتی ہیں، اور وہ بھی اپنے 2 پیروں کی مدد سے۔ حتیٰ کہ انہی 2 پیروں سے ٹیشا ڈرائیو تک کر سکتی ہیں، لیکن ان کی ایک خاص کار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیشا کی دائیں ٹانگ بھی بائیں ٹانگ کی نسبت 8 انچ چھوٹی ہے۔ اپنے جسم کی یہ معذوری ٹیشا کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اپنے دونوں پیروں سے ٹیشا کھانا بھی کھا لیتی ہیں، اپنا میک اپ بھی کر لیتی ہیں، کار بھی ڈرائیو کر لیتی ہیں، اور ہر طرح کے دیگر کام اپنے دونوں پیروں سے ہی کر لیتی ہیں۔ اگلی باری ہے مینڈی سیلرز کی۔ اس انگلش خاتون کے ساتھ بھی نایاب بیماری والا واقعہ ہوا، جس نے مینڈی کی دونوں ٹانگوں کو بری طرح سے متاثر کیا۔ اس نایاب بیماری کی وجہ سے مینڈی کی دونوں ٹانگیں عجیب و غریب گروتھ کا شکار ہوئی اور ان کا وزن بہت زیادہ بڑھ گیا۔ اس بیماری کی وجہ سے مینڈی پر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس کی دونوں ٹانگوں اور دونوں پیروں کا کل وزن ملا کر بنا 210 پاؤنڈ۔ مینڈی نے اپنی دونوں ٹانگوں کی مختلف سرجریز بھی کروائیں اور اب وہ خاص قسم کی میڈیکیشن بھی استعمال کرتی ہیں۔ ان سرجریز اور میڈیکیشنز کی وجہ سے اب مینڈی کی دونوں ٹانگیں کافی حد تک سکڑ چکی ہیں اور اب ان کا وزن پہنچ چکا ہے 150 پاؤنڈ تک۔ اب بات کرتے ہیں لیزی ویلاسکویز کی۔ باقی لوگوں کی طرح لیزی بھی ایک عجیب و غریب بیماری کا شکار ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے لیزی جو مرضی کھا لیں، جو مرضی پی لیں، ان کے جسم پر بالکل فیٹ نہیں بنتا۔ ظاہر سی بات ہے، جب آپ کے جسم پر فیٹ ہی نہیں بنیں گے تو آپ کا وزن بھی نہیں بڑھے گا۔ لیزی کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ ان کا وزن بالکل نہیں بڑھتا۔ لیزی کے مطابق انہوں نے اپنا جو سب سے زیادہ وزن نوٹ کیا تھا وہ تھا 64 پاؤنڈ۔ اس بیماری کے باوجود لیزی نے اپنی زندگی میں کبھی ہار نہیں مانی۔ لیزی اس وقت ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں اور کئی کتابوں کی مصنف بھی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں دوستو کہ یہ تمام لوگ اپنے آپ میں انسپائریشنز ہیں۔ ہماری آج کی اس فہرست میں کون سا منفرد شخص آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا؟ اپنا جواب ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستو، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔